میرا یہ خیال ہے کہ وہ کون سے 5-6 نکات ہیں جو اصل میں ایک سرکل لگا دیتے ہیں جس کے بارے میں ہم بحیثیت مجموعی عمومی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فکر کو فکر غامدی کہنا چاہیے۔ تو وہ 5-6 نکتے ہیں یا 5-6 پوائنٹس ہیں، ان کو بہت مختصر طور پر آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں تاکہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جس کو فکر غامدی کا وہ سرکل کہنا چاہیے یا 4 کارنرز کہنا چاہیے وہ کیا ہے۔ تو اس میں ایک پہلی بات، اور یہ زیادہ تر جو میں نے 5-6 پوائنٹس نوٹ کیے ہیں یہ زیادہ تر استاد گرامی ہی کے جملے ہیں، انہی کے جملوں کو میں نے آپ کے سامنے بطور ایک فکری دائرے کے پیش کرنا مقصود ہے۔ پہلی بات اس میں یہ ہے کہ دین کا تنہا ماخذ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اس پر سٹینڈ کرتا ہے یہ فکر، بالکل یوں کہیے کہ یہ نیوکلیس ہے اس پورے فکر کا۔ اور یہ شاید ہماری ہسٹری میں پہلی مرتبہ اس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے ماخذ کو۔ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ واقعہ کیا ہوا ہے اس کے نتیجے میں؟ واقعہ یہ ہوا ہے کہ ہم اس جملے کے ساتھ ہی ہم 1500 سال پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے، یعنی اس جملے نے مجھے 2023 سے اٹھایا ہے اور 1500 سال پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جا کر ایک طرح سے بٹھا دیا ہے۔ پورا پیریڈ، یعنی میں اس جگہ پر کھڑا ہوں کہ میرے لیے ماخذ کی حیثیت، میرے لیے سورس کی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یعنی جو درمیانی چینلز ہیں وہ اسٹیبلش ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن میں شعوری طور پر، میں نفسیاتی طور پر، میں عقلی طور پر، میں اور دینی لحاظ سے بالخصوص اور استناد کے لحاظ سے میں اس جگہ پر آ کر بیٹھ گیا ہوں کہ میں گویا کہ نبی کریم سے حاصل کر رہا ہوں، اسی جگہ سے حاصل کر رہا ہوں جہاں سے صحابہ کرام حاصل کر رہے تھے۔ تو یعنی جو دین کی حقیقی جگہ ہے اس جگہ پر اس جملے نے لے جا کر بٹھا دیا ہے۔ اس کی اور بھی تفصیل کی جا سکتی ہے، اس پر میں نے 1-2 آرٹیکل بھی لکھے ہیں، لیکن ایک نقطہ یعنی ایک بنیادی چیز جو اس فکر کی، فکر غامدی کی ہے، وہ ایک جملہ یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن مجید میزان اور فرقان اور مہیمن ہے، یہ دوسرا جملہ ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دین کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے وہ ہمارے دین کے اندر پیش کیا جاتا ہے یا اس دین کے اندر پیش کیا جاتا ہے جو ہم سے پہلے موجود تھے، یا دنیا کے اندر مختلف ادیان جو پروردگار کی نسبت سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں یا الہامی دین کے طور پر یا خدا کی نسبت سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ان تمام ادیان میں فیصلہ کن حیثیت کس چیز کو حاصل ہے؟ تو انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ فیصلہ کن حیثیت قرآن مجید کو حاصل ہے۔ میزان کا مطلب ہے ترازو، یعنی یہ ترازو ہے، یہ وہ ایک طرح سے میزان ہے، یہ وہ اسکیل ہے جس کے اوپر تولا جائے گا ہر بات کو۔ وہ بات چاہے تورات کی ہے، وہ بات چاہے انجیل کی ہے، وہ بات چاہے کسی بھی چیز کی ہے، یعنی وہ مذہبی دائرے کی بات ہے یا جو بھی اس نوعیت کی بات ہے، وہ تاریخ کی بات ہے، اس ساری کی ساری بات کو قرآن مجید پر تولا جائے گا۔ فرقان کہتے ہیں کسوٹی کو، یعنی وہ معیار، وہ چیز جس کے اوپر کسی چیز کو پرکھا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہوئی ہیں، میں صرف 4 کارنرز کے طور پر ان کو بیان کر رہا ہوں۔ تو قرآن مجید میزان ہے، قرآن مجید فرقان ہے، یہی فیصلہ کرے گی کہ کس چیز کو قبول کرنا ہے، یہی کتاب فیصلہ کرے گی کہ کس چیز کو رد کرنا ہے۔ کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر کوئی خبر واحد لے کر آتا ہے تو اس خبر واحد کو، جس کو ہم حدیث کے طور پر بیان کرتے ہیں، وہ خبر واحد اگر یہ کتاب قبول نہیں کرتی تو اس کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ پھر وہ حضور کی بات نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو قدیم صحائف ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہی کے ذریعے سے آئے ہیں، اور حقیقت کے لحاظ سے اس دین میں اور ہمارے دین میں حقیقت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ان میں تحریفات ہوئی ہیں، تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اس پر پرکھا جائے، اس کتاب پر پرکھا جائے۔ اس کتاب پر پرکھتے ہیں اور وہ اگر کچھ چیزوں کو کی تائید کرتا ہے، قبول کرتا ہے، تو ہم تو اس کو دین کی حیثیت سے قبول کریں گے، لیکن اگر جس چیز کو رد کرتا ہے تو اس کی تردید کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید دین کی پہلی کتاب نہیں، آخری کتاب ہے۔ یعنی
عام طور پر جو تصور کیا جاتا ہے ہمارے ہاں اسلام کے اندر کھڑے ہوئے علماء لوگ محققین اس کو اس جگہ سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ابتدائی طور پر دین کو کہاں سے اخذ کرنا ہے، قرآن مجید سے اخذ کرنا ہے۔ لیکن استاذ گرامی نے اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ دین اصل میں کیا ہے، دین اصل میں وہ حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیعت کر کے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ اخلاقیات ہیں، وہ شعور ہیں جو انسان کی فطرت میں، ہر انسان کی فطرت میں جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ان چیزوں کو لے کے آتا ہے، اور پھر اس کی ایک تاریخ، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ پائی جاتی ہے۔ وہ پوری تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور اسی طرح آگے چلتی چلتی باقی انبیاء اس کے اندر، اور اس کی ایک خاص جو مقام اس میں آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے، جہاں پر دین اپنی جو شریعت کی شکل ہے اس میں ایک طرح سے متعین ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہی چیز ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے وہ اس بات کو اسٹیبلش بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنی بھی چیزیں بیان ہوتی ہیں اسی نوعیت کی، آج بھی اس درس میں ذکر کر رہے تھے، وہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ قرآن مجید اس کو ایسے بیان نہیں کرتا کہ جیسے ابتداً کسی چیز کا سٹارٹ لے رہا ہے۔ جب کسی چیز کو ہم ابتداً یا آغاز کے طور پر بیان کرتے ہیں تو پہلے اس کی تمہید باندھتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ بیان کرتے ہیں، اس کی ضرورت کو بیان کرتے ہیں، اس کی تفصیلات ذکر کرتے ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز قرآن مجید کے اندر موجود نہیں۔ نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، حج کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں جن کو باقی کچھ سوالات ہیں، ان کی وضاحت کی گئی ہے، لیکن اس طرح کی چیز موجود نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جن کی یاد دہانی کرتا ہے قرآن مجید وہ اصل میں پس منظر میں موجود ہیں، یا اس وقت اسٹیبلش طور پر سنت کی صورت میں اگر شریعت ہے تو وہ موجود ہیں، یا پھر انسانی اخلاقیات انسان کے اندر ودیت ہیں، انہی کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ کرتا ہے اپنی کتاب کی صورت میں۔ تو تیسری چیز کیا ہوئی وہ یہ کہ قرآن مجید دین کی پہلی کتاب نہیں، اس کو آغاز کی کتاب نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ آخری کتاب ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ دین جو ہے جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے ہم کو ملا ہے، وہ دین جو ہے وہ قرآن و سنت میں محصور ہے۔ اس کی پوری تفصیل سے آپ واقف ہیں کہ وہ پورے کا پورا جو دین جس کو ہم دین کے نام سے شریعت، جس کا ایک جز شریعت ہے، ایک جز حکمت یا اخلاقیات ہے، وہ پورے کا پورا دین کس چیز میں پایا جاتا ہے، یعنی اس وقت ہم اس دین کو دیکھنا چاہیں، مشاہدہ کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو وہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور دوسرا اس کا حصہ ہے کہ وہ سنت میں موجود ہے۔ تو چوتھی چیز یہ ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جو حدیث ہے وہ قرآن و سنت میں موجود یا قرآن و سنت میں محصور اسی دین کی تفہیم و تبیین ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے۔ ایک تو اس کا وہ پہلو ہے کہ اس کی سند کی جو کا معاملہ ہے وہ قرآن مجید یا سنت والا نہیں ہے، یعنی قرآن مجید تو وہ چیز ہے کہ جس کو پوری امت نے یعنی صحابہ نے بحیثیت مجموعی آگے منتقل کیا ہے، وہ کسی ایک فرد واحد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آگے منتقل نہیں کیا۔ یہی معاملہ سنت کا ہے جو عمل کی صورت میں آگے تواتر سے منتقل ہوئی ہے، لیکن حدیث کا ظاہر ہے کہ معاملہ یہ نہیں ہے۔ تو اس کے کانٹینٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں، یعنی حضور نے اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ تبیین ہے یا تفہیم ہے یا کیا چیز ہے، لیکن اس کا کانٹینٹ اپنے وجود سے یہ واضح کرتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اس میں جو بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں اس میں انڈیپینڈنٹ دین بیان نہیں ہوا، اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ ان میں سے کسی سنت کے حکم کی تشریح ہوگی، وضاحت ہوگی، کسی سوال کا جواب ہوگا، یا اسی طرح قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہوئے دین کی کسی چیز کی وضاحت ہوگی، شرح ہوگی، یا اس کی اپلیکیشن ہوگی، اس کا اطلاق ہوگا۔ تو یہ پانچویں چیز ہے۔ اور آخری بات اس میں یہ ہے جس کو میں اس سرکل کے حوالے سے بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے نبی اور رسول میں فرق پایا جاتا ہے۔ اس جملے کو بھی آپ نے بارہا سنا ہوگا، تو یہ بھی ایک خاص چیز، اور یہ بھی کہیں اس طریقے سے اگرچہ قرآن مجید میں اس کے واضح بیانات موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کو اس طریقے سے متعین نہیں کیا گیا۔ تو یہ مدرسہ فراہی کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے اس کو بہت نمایاں کر کے بڑی وضاحت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیا ہے، اس کو سمجھا دیا ہے۔ دو جملوں میں اس کو اگر میں عرض کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ دین کیا ہے۔ دین یہ ہے، ایک جملے میں اگر بیان کروں تو دین یہ ہے کہ لوگوں یہ کچھ اخلاقیات ہیں جو تمہاری فطرت میں ودیت ہیں، اور یہ کچھ شریعت ہے جو انبیاء کے ذریعے سے تم تک پہنچا دی گئی ہے۔ تو یہ اخلاقیات ہیں اور یہ
عبادات ہیں اور یہ کچھ شریعت ہے. ان چیزوں کا مجموعہ دین ہے. ان پر عمل کرو گے، ان کو قبول کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آخرت میں جب تم زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے قیامت کے موقع پر، تو اس وقت تمہیں جزا ملے گی یا سزا ملے گی. اس پر عمل کیا ہوگا تو جزا ملے گی، اور اچھا عمل کیا ہوگا اور برا عمل کیا ہوگا، اس کی پابندی نہیں کی جائے گی تو سزا ملے گی. یہ ہے اگر ہم دو جملوں میں مذہب کو یا دین کو بیان کرنا چاہیں. نبی کیا کرتا ہے؟ نبی جب آتا ہے تو وہ بات کو یہی تک محدود رکھتا ہے. وہ اپنی تبلیغ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قیامت جب آئے گی اس وقت یہ واقعہ تمہارے ساتھ ہو جانا ہے. اگر تم نے اس کو قبول کیا ہوا تو یہ نتیجہ نکلے گا، اس کو رد کیا ہوا تو یہ نتیجہ نکلے گا. رسول جب آتا ہے تو ایک دوسرا معاملہ ہوتا ہے. وہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جس قوم میں آتا ہے وہ یہ واقعہ جو جزا و سزا کا واقعہ ہے وہ اسی دنیا میں برپا کر کے دکھا دیتا ہے. یعنی وہ جزا و سزا جو اصل میں قیامت کے موقع پر ہونی تھی وہ اسی دنیا میں واقع ہو جاتی ہے. گویا اللہ تعالیٰ انسانیت کو ایک نمونہ دکھا دیتے ہیں کہ اسی دنیا میں جو قیامت کا واقعہ، جو جزا و سزا، جو دوبارہ اٹھنے کا معاملہ اور اس کے بعد تقسیم ہو جانی ہے دو انسانوں کے دو گروہوں میں، وہ اسی دنیا میں ہونے والا ہے. تو یہ ایک طرح سے نبی اور رسول کے فرق، اس کو ہم چھٹا نقطہ کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دو نکات کا اور اضافہ کریں یا یہ کہیں کہ ان میں سے فلاں نقطے کو اس میں بنیادی نکات میں نہیں شامل ہونا چاہیے. اس میں اتفاق اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی چیزیں میرے ذہن کے لحاظ سے یہ ہیں جن کو فکر غامدی کی ایک اساسات کے حوالے سے بیان کیا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.